ناظرین کرام، دنیا بھر میں آج آپ نے ضرور ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور خاص طور پر جو نوجوان طبقہ ہے اور یہ جو اپنا ٹویٹر مافیا اور فیس بک مافیا ہے وہ ذرا ہمارے ساتھ رہے، کیونکہ آج فاتح سندھ محمد بن قاسم علیہ رحمہ پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہندوستان کی زمین یعنی وہ زمین ہے، وہ حصہ ہے جہاں ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے قدم رکھا۔ ہندوستان میں اسلام کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی پہنچ چکا تھا۔ اسلام کی آمد سے قبل بھی عرب کے اہل ہند سے تعلقات تھے۔ عرب تاجر سندھ اور مالابار، جو کہ آج کیرلا اسٹیٹ ہے ہندوستان کا ناظرین، اس کی بندرگاہوں پر تجارت کی غرض سے آیا کرتے تھے۔ بلکہ تاریخ میں آتا ہے کہ شق القمر کے واقعے کے بعد مالابار کا بادشاہ چکرورتی فرماس ہندوستان سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایمان لایا۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے ناظرین کہ ہندوستان پر مہم جوئی کا آغاز امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمان جاسوسوں کو ہند پر حملے سے قبل وہاں کی صورتحال کے جائزے کے لیے بھیجا گیا، مگر جنگ کی نوبت نہ آئی۔ آپ کو تاریخ پہلے میں بتلا رہا ہوں ناظرین، ابھی محمد بن قاسم علیہ رحمہ پہ انشاءاللہ بات کروں گا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں حارث بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اجازت سے ہندوستان پر حملہ کیا، جس میں آپ کو کامیابی ہوئی۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ہندوستان میں جہاد کے لیے لشکر بھیجا گیا۔ پھر کچھ اور مہمات کے بعد ناظرین سندھ میں باقاعدہ اسلام کا دروازہ کھلا، اور شہر طائف کے قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھنے والے نامور جرنیل، قائد، فاتح اور مجاہد اسلام حضرت محمد بن قاسم علیہ رحمہ کے سر پر سندھ کو باب الاسلام بنانے کا صحرا سجا، جو میرے یقین اور میرے وجدان اور میرے عشق کے مطابق ناظرین اس دعا کا نتیجہ ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے شہر والوں کو ان کے ظلم و ستم کے بعد دی تھی کہ مجھے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے کہ وہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی توحید کے قائل اور شرک سے بیزار ہوں گے۔ محمد بن قاسم علیہ رحمہ نے ناظرین بچپن کے ایام بصرہ کے ان گلی کوچوں میں گزارے جہاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے وجود سے برکتیں عام تھیں۔ پھر تاریخ نے دیکھا ناظرین کہ فارس میں کرد قبائل کی سرکوبی کے لیے ایک فوجی مہم کے قائد کے طور پر آپ مقرر کیے گئے نوجوان محمد بن قاسم علیہ رحمہ نے ان قبائل کی طاقت کو مکمل طور پہ توڑ کر ان کو مطیع بنا دیا۔ انہوں نے شہر شیراز کی بنیاد رکھی۔ ناظرین پہلے تو یہ سمجھ لیں، جو علم کا مرکز بنا اور اسے فارس کا پائے تخت بنایا گیا۔ عین عالم شباب میں فارس کے امیر و حاکم بنائے گئے۔ اس کے بعد لگ بھگ 92 ہجری سے سندھ و ہند کی عسکری مہمات اور فتوحات کی آپ نے قیادت کی۔ جوان سال مجاہد فاتح حضرت محمد بن قاسم علیہ رحمہ نے فارس کے میدان جنگ سے اپنے سفر کا آغاز کیا، اور دیبل کے قلعہ جو کہ کراچی کی بندرگاہ کے قریب تھا ناظرین، یعنی وہاں اسے فتح کرتے ہوئے کوٹ، سیون، بدھیا، پھر دریائے سندھ کے پار اروڑ میں راجہ داہر کو واصل جہنم کرتے ہوئے اوچ، ملتان، کشمور، گجرات فتح کرتے ہوئے ادھے پور تک پہنچے تھے۔ ان کی اولین زندگی کا آغاز میدان جہاد سے ہوا اور انجام بھی اسی پر ہوا ناظرین۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم جرنیل، عظیم انسان ہیں جنہوں نے سندھ کی دھرتی پر قدم رکھتے ہی مختصر عرصے میں اپنی جرت، اپنی فراست، عسکری مہارت، بہادری، غیرت ایمانی، دینی حمیت، رواداری، نرم دلی، حسن سلوک اور حکمت و دانش سے یہاں آباد غیر مسلموں کو متاثر کیا، اور ان کے سروں کو نہیں جیتا ناظرین، ان کے سروں کو نہیں کاٹا، بلکہ محبت و رواداری سے دلوں کو فتح کیا۔ محمد بن قاسم علیہ رحمہ کے عدل و انصاف اور رواداری کا یہ عالم تھا ناظرین کہ جب سلیمان بن عبد الملک کے حکم پر انہیں گرفتار کر کے واپس بھیجا گیا تو یہاں کے لوگ اس صدمے کی وجہ سے، یہ تاریخ ہے، لوگ بتاتے نہیں، اس صدمے کی وجہ سے ناظرین سندھ کی دھرتی کے لوگ رونے لگے، اور شہر کیرج میں ان کی مورتیاں بنائی گئی تھیں۔ راجہ داہر کے مارے جانے کے بعد جب سندھ کے لوگ بڑی تعداد میں مسلمان ہونے لگے تو محمد بن قاسم علیہ رحمہ نے اعلان کروایا، یہ بھی تو بتائیں صاحب لبرلز، اس نے اعلان کروایا کہ جو شخص چاہے اسلام قبول کرے اور جو چاہے اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے، ہماری طرف سے کسی کو کوئی تعرض نہیں ہے، اور یہ بھی
ریکارڈڈ ہسٹری ہے ناظرین. بتاتے ہی نہیں صاحب لوگ کہ انہوں نے کوئی مندر مسمار نہیں کیا ہے بلکہ برہمنوں کو ملکی انتظامات اور انصرام میں شامل کیا, ٹیکس ختم کیا, مذہبی رواداری کا خوشگوار ماحول پیدا کیا, مال گزاری کے وصول کے لیے جو حق تھا ناظرین اس کا ذمہ بھی انہی کو دیا. محمد بن قاسم علیہ الرحمہ نے سندھ فتح کرنے کے بعد یہاں کی غیر مسلم رائعوں کو ناظرین وہی حیثیت دی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اہل فارس کو دی تھی. ان کے مندروں کی حیثیت ایران کے آتش قدوں کی طرح رکھی گئی. جس طرح صحابہ کرام نے فتح ایران کے بعد آتش قدیں مسمار نہیں کیے, اس طرح سندھ کے مندر بھی محفوظ رہے. میں دعویٰ کرتا ہوں جو لوگ راجہ دائر کے ماننے والے ہیں اور محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کے بارے میں ایک نیگیٹو جو ہے تصویر پینٹ کرتے ہیں, ایک مندر نکال کے دکھائیے تاریخ میں سے جس کو محمد بن قاسم علیہ الرحمہ نے مسمار کیا ہو. محمد بن قاسم علیہ الرحمہ ناظرین کی مثال یعنی بے مثال رواداری آپ نے پیش کی, اور معاملہ یہ ہوا کہ سندھیوں کی نظر میں آج بھی جو صحیح لوگ ہیں اور تعصب کی اینک جو ہے لگا کے بات نہیں کرتے, ان کی نظر میں آج بھی وہ ایک نجات دہندہ ہیں, محبوب حکمران ہیں, اور ان کی آواز جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہمیشہ محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کے لیے عقیدت کی صورت میں ہی اٹھتی ہے. یہ آغاز کرتے ہیں ناظرین, اور فاتح سندھ جنہوں نے یقیناً سندھ میں آ کر تبلیغ اسلام کیا, ان کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں.